السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کو قرآن کی تفسیر کر کے بتانے والا ہوں۔ تو تفسیر جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ غور سے سنیے گا انشاءاللہ، اور قرآن سے محبت اور قرآن کی تفسیر سے محبت یہ مسلمانوں کی علامت ہے، اور انشاءاللہ آپ اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو آئیے قرآن کی تفسیر، پہلے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترجمہ، پھر تفسیر مختصر میں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ترجمہ کہ اے لوگو، میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور پیو۔ یعنی اے لوگو، جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تم کھاؤ اور پیو۔ ناس کے مطلب لوگ ہوتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کے راستے پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں وہ راستے سے بھٹکا دے گا، راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر لے آئے گا۔ پھر آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ انما یأمر بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ شیطان کیا ہے؟ تمہارے برائیوں اور بے حیائیوں کا حکم دے گا۔ آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بتاتا ہے، حکم دیتا ہے جن کا ہمیں آپ کو علم نہیں ہے۔ اب آئیے مختصر میں اس کی تفسیر میں کرتا ہوں۔ یہ بیان ہو رہا ہے کہ تمام مخلوق کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ فرماتا ہے کہ میرا یہ احسان بھی نہ بھلاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے کہ کھانے پینے کی طرح طرح چیزیں ہیں، ہم کھاتے ہیں چھک کر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنی ساری نعمتیں دنیا کے اندر ہے کہ طرح طرح کے میوے، پھل، فروٹس کھانے میں ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی، یہ پانی بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہم لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیشہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو یہاں بتلا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا احسان بھی نہ بھلاؤ، میں نے تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کی ہے جو تمہیں لذیذ اور مرغوب ہے، جو نہ جسم کو ضرر پہنچائے، نہ صحت کو، نہ عقل و ہوش کو۔ یعنی حلال چیزیں جو ہے ہمیں کھانے کا حکم ہے، حرام چیزیں کھانے کا حکم نہیں۔ جو چیزیں حلال ہے کھانے میں وہ چیزیں کھانا ہے، حرام چیزوں کو نہیں کھانا ہے۔ میں تمہیں روکتا ہوں کہ شیطان کے راستے پر نہ چلو، جس طرح اور لوگوں نے اس کی چال چل کر بعض حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیے ہیں۔ یعنی پہلی امتی کے لوگ جو ہے کبھی کبھی اس طرح قسم کھایا کرتے تھے کہ جو حلال چیزیں، جو کھانے کی چیزیں ہیں اس کو بھی حرام کر دیتے تھے۔ ہماری شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر اس طرح قسم کھانا بالکل ممانعت ہے، منع ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ کھسی کا گوشت حلال ہے، اب اس کو کوئی آدمی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم، نعوذ باللہ، اس طرح قسم نہیں کھانا ہے کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا، یا جو ہے دودھ نہیں پیوں گا۔ تو اس طرح حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا نہیں ہے، اور ممانعت ہے، ناجائز ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے
اسے ان کے لیے حلال کر دیا ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا ہے، مگر شیطان نے اسے دین حنیف سے ہٹا دیا، سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ کون؟ شیطان۔ اور میرے حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ یعنی بہت سے لوگ جو ہے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ نہیں، جو حلال چیزیں اس کو کھائیے، کھلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کون دعا کرنے کے لیے کہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تو پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ حرام لقمہ جو انسان پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی وجہ سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو کوشش ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ اب تو معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ 5% ایسے لوگ ہوں گے جو حلال طیب چیزیں کھاتے ہوں گے، حلال پیسہ کماتے ہوں گے، ورنہ کہیں نہ کہیں جو ہے ملوث ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال طریقے سے بھی انسان کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، اور پھر جو ہے جب اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ کر کے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رزق میں برکت ڈالتے ہیں اور پھر کماتا بھی بہت ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جیسے اور جگہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اس کی اور اس کے گروہ کی تو یہ چاہت ہے کہ لوگوں کو عذاب میں جھونکے، عذاب میں ڈالے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست جانتے ہو، یعنی شیطان کی اولاد کو؟ حالانکہ حقیقتاً وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ خطوات الشیطان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہر معصیت ہے جس میں شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کرے گا۔ حضرت مسروق کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص بھیڑ ذبح کر دے۔ یعنی یہ جو طریقہ ہے یہ شیطان کا ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کر دے اور اس طرح کا قسم کھائے۔ اس طرح قسم کھانا بھی منع ہے، یاد رکھیے گا، حرام چیزوں کا قسم کھانا منع ہے۔ جیسے اللہ کی قسم نعوذ باللہ کھائے کہ میں شراب پیوں گا، اس طرح قسم نہیں کھانا ہے۔ میں اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس طرح قسم کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، حلال چیزوں میں اگر کوئی قسم کھاتا اور قسم توڑ دیا تو اس کا کفارہ میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں، تو آپ مکرم رانچی سرچ مار کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے قسم کے بارے میں بتایا کہ کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، کس طرح کھلانا ہے، اس کی رقم دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ تو اسی طرح آگے یہ فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بکری کا کھر نمک لگا کر کھا رہے تھے کہ ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور میں جا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کیا روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھا لو۔ یعنی دیکھیے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا کھر نمک لگا کر کھا رہے تھے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دور میں جا کر بیٹھا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ بھائی تم بھی کھاؤ، کیا روزے سے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، روزے سے تو نہیں ہوں، لیکن میں اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہوں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ شیطان کا چال ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، تم قسم توڑو، کفارہ ادا کرو اور اس کو کھا لو۔ تو ایسی قسم نہیں کھانا ہے کہ کوئی حلال چیز کو آپ حرام کر لیجئے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی قسم کھا لیے ہیں اور بہت سے ایسی بھی قسم کھاتے ہیں کہ اس کو توڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ کے بارے میں ویڈیو
بتا چکا ہوں۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور میرا سپورٹ کیجئے۔ آپ بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، آپ لوگ سپورٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی ثواب ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔